الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة صل من قطعك واعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. برادران اسلام، محترم اور معزز نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان عطا کیا. اب یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور عید کی آمد ہے. ہمارے ہاں بہت سی چیزیں عید کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، گھریلو کھانے پکانے کے اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے اور گھر کے ڈیکوریشن کے اعتبار سے، بناؤ سنگار گھر کے اعتبار سے، بہت ساری چیزیں ہم ان کو اپنی عید کی خوشی اور ضرورت سمجھ کر کے کرتے ہیں. وہیں ایک اللہ کا زبردست حکم ہے اور موقع اللہ پاک کبھی کبھی عطا فرماتے ہیں. اس میں سے اہم ترین چیز جو ہے، جو اس موضوع پر گفتگو کرنے کی میں جسارت کرنے لگا ہوں، وہ ہے صلہ رحمی کرنا. اللہ فرماتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. وہ شخص جو جانتا ہے کہ میں نے اس کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے، اور وہ شخص جو اندھا ہے یعنی نہیں جانتا. تو یہ دونوں شخص تو برابر نہیں ہو سکتے. جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے؟ وما يستوي الاعمى والبصير. نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور. اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. ہاں
وما يستوي الأحياء ولا الأموات، زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتی، فرق ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو فرمایا ہے کہ انما يتذکر اولو الالباب، جو کچھ نازل ہوا ہے اور جو اس کو جانتا ہے، اور وہ جو اندھا بنا ہوا ہے نہیں جانتا، تو وہ برابر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اس کے لیے عقل مند کے لیے، اولو الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق، عقل مندوں کی پہلی نشانی، اولو الالباب کی پہلی نشانی یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا ہے نا، اس عہد کو وہ پورا کرتے ہیں۔ عہد کیا ہے؟ پہلا عہد انسان نے کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کی ذریت کو اللہ نے چیونٹی کی صورت میں عالم ارواح میں پیدا کیا، اور سب سے عہد لیا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری انسانیت سب نے کہا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک عہد ہے جو اللہ سے ایک انسان نے کیا ہے۔ تو اس عہد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا۔ ان کے لیے کرسی کا انتظام کر دیں۔ تو پہلا عہد کیا ہے؟ پہلا عہد یہ ہے کہ اللہ سے جو ہم نے عہد کیا ہوا ہے اس عہد پر ایمان لا کر کے اللہ کو ماننا اور اللہ کے دین اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ کے رسول کی احکام کی فرما برداری کرنا تمام احوال میں، زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیا ہوا ہے، اس عہد کی پاسداری مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، جو تم نے عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ نے فرمایا عقل مندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ عہد و پیمان پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون الميثاق، اور جو انہوں نے میثاق عہد باندھا ہے اس کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، جب پہلا عہد ہم نے اللہ سے کر دیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ پر ایمان لانا۔ اور دوسرا عہد انسان کا یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کی بجا آوری کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اس کی ذمہ داری، اس کا عہد و پیمان ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یہ دوسری صفت ہے کہ وہ عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں۔ اولو الالباب، عقل مندوں کی تیسری نشانی یہ ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ ہاں، جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، ہاں، اب وہ اس صلہ رحمی کو جوڑے رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کے برے ہونے سے، حساب کے خراب ہونے سے ان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ چند نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی، اور آگے فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ حساب یسیر کیا ہے؟ قرآن کریم میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو اللہ نے فرمایا اس کا حساب آسان ہوگا،
تو پوچھا کہ حساب یسیر، آسان حساب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھ کر کے درگزر فرما دیں، یہ حساب یسیر۔ اور فرمایا کہ حساب عسیر کیا ہے، جس میں مشقت ہے، جس میں مشکل ہے؟ فرمایا اے عائشہ، جس سے مناقشہ کیا گیا، جس سے پوچھ گچھ کی گئی، جس سے معلومات حاصل کی گئی، فرمایا کہ یہ عمل کیوں کیا، یہ عمل کیوں نہیں کیا، تو فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو گیا، وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میرا نام رحمان ہے، اور میں نے اپنے نام سے لفظ رحم نکالا ہے، اور جو اس کو جوڑے رکھے گا میں اس کو اپنے سے ملا لوں گا، جو اسے توڑ دے گا میں اسے اپنے سے کاٹ دوں گا۔ صلہ رحمی رشتہ داری کو کہا جاتا ہے۔ رحم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جگہ بنائی ہے جہاں ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے، پھر اسی سے صلہ رحمی نکلی ہے۔ عرب کے اندر دستور تھا کہ وہ لوگ اپنے رشتہ داریوں کو بڑے سنبھال کر کے اور اس کے حقوق کی بڑی اہتمام سے ادائیگی کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں ایک بڑا دستور تھا، وہ بہت اہمیت دیتے تھے اس بات، اور کبھی خدا نخواستہ کوئی بات ایسی ہو جائے، کسی کے ساتھ اس کے معاملات میں اس کی حق تلفی ہو رہی ہو، تو وہ ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے ایک دوسرے کی رشتہ داری کا واسطہ دیتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس بات کو قرآن کریم میں ذکر کیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم کہتے تھے اللہ سے ڈرو اور سوال کرتے تھے کہ اس صلہ رحمی، اس تعلق کی پاسداری کرو کہ ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ہم ایک دوسرے کے عزیز ہیں، ہم فلاں کے بیٹے ہیں، تم فلاں کے بیٹے ہو، ہمارا ایک دوسرے سے یہ تعلق بنتا ہے، تو تم تعلقات کا واسطہ دے کر کے ایک دوسرے سے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم رحم کا، صلہ رحمی کا واسطہ استعمال کرتے تھے اپنے تعلقات میں۔ تو فرمایا کہ جب عرب کے اندر صلہ رحمی کا بہت دستور تھا، اس کی حقوق کی ادائیگی کا بڑا اہتمام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلہ رحمی کو اسلام میں بھی جاری رکھا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے اہتمام سے اس کے اوپر اپنی احادیث سے مبارکہ پیش فرمائی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں ملاقات کی، آپ کا دست مبارک پکڑا اور کہا یا رسول اللہ فضیلت والے اعمال بتا دیجئے، فضیلت والے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا عقبہ صل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو۔ ہاں واعطی من حرمک، جو تمہیں محروم رکھے اس کو عطا کرو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دیتے رہو۔ ہاں واعرض عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔ دوسری حدیث میں واعف عمن ظلمک، ہاں اپنے اوپر کیے جانے والے ظلموں کا بدلہ معافی سے دے دو۔ ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام فضیلت والے اعمال میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بہت عجیب حدیث ہے اور ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس قوم میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو، اللہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتی۔ کتنی بڑی عجیب حدیث ہے، اور یہ تو ہمارے ہاں عام رواج ہے، قطع رحمیاں، صلہ رحمی نہ کرنا، اور تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر
جو ہے ایک دوسرے سے نہ ملنا، قطع رحمی کر دینا، سلام کلام، گھر آنا جانا سب کچھ ختم کر دینا، یہ ہمارے ہاں تو معمولی سی بات ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو جس قوم میں، اس قوم میں اللہ رحمت نازل نہیں فرماتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے انسان اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو کتنی بڑی محرومی ہے دوستو۔ ہاں، یہ جو آج ہم دنیا میں جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کے تقاضوں پر نہیں گزار رہے، یہ تو ہم اللہ کے رحمت کے واسطے زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ فضائل اعمال میں لکھا حضرت جی نے کہ اگر انسان اپنے اعمال کے بدولت جیتا تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم دنیا میں زمین کے اوپر رہنے کے قابل بھی نہیں، ہم اپنے اعمال کے اعتبار۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، بہت بڑے درجے کے صحابیوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا بڑا حصہ ان سے امت میں منتقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعلق تو جوڑنے والا وہ شخص نہیں ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ تو بدلہ اتارنے والا ہوا، وہ تو بدلہ اتارنے والا ہوا۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ ہاں، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور ان کو مال دیتا ہوں اور ہر طرح کی پاسداری جو حقوق کی رشتہ داری کی ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہوں، مگر وہ لوگ مجھے ہر دفعہ نقصان پہنچاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو وہ کر رہے ہیں اور اگر تم بھی وہی کرو گے تو بدلہ دو گے، بدلہ اتارو گے، اور جو تم کر رہے ہو وہ تم صلہ رحمی کر رہے ہو اور وہ تمہاری طرف جو ہے وہ قطع رحمی کا معاملہ کر رہے ہیں تو تمہارے لیے اجر زیادہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ جو صلہ رحمی اللہ نے پیدا فرمائی ہے نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ کے عرش سے لٹک جائے گی اور اللہ سے عرض کرے گی آپ رحمان ہیں، آپ نے مجھے اپنے رحمان سے پیدا کیا ہے، جن لوگوں نے مجھے جوڑا ہے تو آپ اپنی رحمت سے انہیں جوڑ کر کے جنت عطا فرمائیں، ہاں، اور جنہوں نے مجھے توڑ دیا تو میں آپ کو آپ کے نام کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں کہ انہیں آپ بھی توڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو قبول فرمائی جائے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نمازی پرہیزگار ہو کر کے ہم اپنے دوست، بھائی، عزیز، اقارب، بہن، چاچا، ماموں، خالہ، ایسے قریبی رشتے جو سگے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر ان سے ناطہ توڑ کے رکھا ہوا ہے، نہ ملنا جلنا ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کے معاملات ہیں۔ دنیا میں عام لوگ جو غیر ہیں ان کے ساتھ ہمارا گزارا آسان ہے، ہم ان کے ساتھ مل جل کے گزار لیتے ہیں، ان کے گھر آنا جانا بھی بن جاتا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، مگر اپنے سگے بہن بھائی ایک دوسرے کے گھر نہیں جا رہے، ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، ایک دوسرے کا چہرہ گوارا نہیں کر رہے دیکھنا، بھائی بہن سے روٹھا ہوا، چاچا سے بچے روٹے ہوئے، اور یہ خاندان کے اندر عجیب ایک نظام، ایک فضا پھیلی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا بنا کر کے اور اس کو بنیاد بنا کر کے ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ کے رکھا ہے۔ ارے میرے دوستو، جب انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر موت واقع ہو جاتی ہے، پھر سوچو کہ میں نے کیا کیا زندگی میں؟ اللہ نے جو میرے سگے بنائے تھے میں نے ان کو توڑے رکھا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو میں نے کیا زندگی میں؟ کوئی اچھا کام تو نہیں کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنی زندگی میں ایک موقع آتے ہیں نا، موقع سے فائدہ اٹھانا یہ مسلمان کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یہ کوئی اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نصیحتیں امت کے لیے بہترین لائے عمل ہے، بہترین نمونہ۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، بھائیوں نے کیا سلوک کیا، باپ سے جھوٹ بول کے لے گئے، لے جا کر کے ان کو کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈال کر کے باپ کو دکھایا کہ یہ بھیڑیا تھا جس نے آپ کے بچے کو کھا لیا، اس کی قمیص خون آلود لا کر کے دکھا دی، اور پھر کیا کرتے کہ جا کر کے دیکھتے تو ایک قافلہ آیا، اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا، اس قافلے والوں نے ان کو نکالا تو بھائی آ گئے، یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، یہ چھپا ہوا تھا، ہمیں مل نہیں رہا تھا، یہ ہمارا غلام ہے، اگر تم خریدنا چاہو تو ہم بیچ دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو بھائیوں نے بیچ دیا، وہاں سے قافلے والوں نے مصر لے کر آئے، عزیز مصر نے خریدا اور اپنے گھر میں رکھا۔ پھر زلیخا نے بدسلوکی کا معاملہ کیا، جیل چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، وہاں سے اللہ نے جیل سے نکلوایا، جیل سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مصر کا وزیر خزانہ بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مقام دے دیا، عزت مرتبہ اللہ نے عہدہ دے دیا۔ اب اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے وہ قحط پڑ گیا، راشن پانی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال دیے، انہوں نے کھیتی باڑی کر کے جمع کیا، اور پھر 7 سال قحط سالی تھی، اس 7 سالوں میں اس راشن کو استعمال کیا۔ تو بھائی لوگ بھی شام سے آتے تھے اور جا کر یہاں سے جو ہے راشن وغیرہ لے کر کے جاتے، غلہ دانہ سب کچھ ملتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو پہچانتے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو اعزاز سے رکھتے، اکرام کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے، اور ان کو لے جاتے ہوئے ان کا سامان بھی جو وہ قیمتاً لے کر آئے تھے قیمتاً اس کو بھی واپس کر دیتے، اور غلہ بھر بھر کے اونٹ دے دیتے، اور یہ اپنے والد کے پاس لے آتے۔ جب حضرت یوسف کے بھائی بنیامین کو حضرت یوسف نے روک لیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ اب جائیں گے، ان کو واپس بھیجا، تو بھائیوں نے آ کر کے اپنے نبی اپنے والد حضرت یعقوب کی فریاد سنائی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا بھی تو کوئی بھائی تھا بنیامین کا۔ اب بھائیوں کو پریشانی ہوئی کہ وہ کون تھا۔ ہاں، اب بھائیوں کو پتہ چلا کہ کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، ہم نے گناہ کیے، خطا کیے، آپ ہمیں معاف فرمائیے۔ اب بھائی ندامت شرمندگی میں ہے، سلوک کیا کیا ہے، پہلے مارتے رہے، باپ سے دور کیا، قافلے والوں کے ہاتھ بیچا، کتنے مسائل برداشت کیے، بکتے بکاتے، پھر غلام بنے، پھر وہاں سے آ کر کے جیل میں پڑے رہے۔ اب بھائی جن کی وجہ سے زندگی کی اتنے مشکل کٹھن مراحل گزار کر کے اللہ نے عہدہ اور منصب دیا، تو بھائی نے کیا کہا، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کیے ہوئے کا کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، میں نے تو معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ ہاں، آپ علیہ السلام اور صحابہ پر
مکہ کے اندر زندگی کو جینا مشکل کر دیا، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام کے خلاف قتل کے منصوبے بنے، آپ کے گھر کے باہر ننگی تلواریں لے کر کے لوگ کھڑے ہوئے اور آپ کے قتل کے دھرپے ہوئے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کروا دی اور حفاظت فرما دی۔ آپ 8 سال کے بعد مکہ میں آ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، فاتحانہ انداز ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے پورے مکہ کے اندر خون ریزی ہو سکتی تھی، ایک ایک آدمی جس نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی اس کو قتل کیا جا سکتا تھا، اس کے گھر بار کو تہس نہس کیا جا سکتا تھا، ظلم کی ندیاں بہائی جا سکتی تھی، تمام حالات سازگار تھے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت بھی کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج ایسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کالا امامہ باندھا ہوا ہے اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عاجزی کے ساتھ سر اتنا جھکایا ہوا کہ اونٹ کی کوہان پہ لگ رہا ہے۔ عاجزی اس قدر ہے، فاتحانہ انداز ہونا چاہیے تھا، للکار ہونی چاہیے تھی۔ ہاں آج ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آؤ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیے تھے آج ہم ان کا بدلہ لینے آئے ہیں، مگر نہیں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تمہیں عام معافی دی جاتی ہے۔ ہاں ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو مکہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ اللہ کے رسول نے امن کے پروانے جاری کیے۔ ہاں اکرما بھاگ گئے، ہاں چلے گئے، ان کی بیوی نے اللہ کے رسول سے امن کا پروانہ لیا، اپنے شوہر کو واپس لے کر آئی، اسلام قبول کروایا۔ ہاں تو میرے دوستو، انبیاءوں کا شیوا ہے ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تو بڑا عجیب نمونہ ہے کہ بھائیوں نے کیا ظلم کیے، ہاں کیسے کیسی باتیں کہی۔ اگر ان کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی بات یہ سن لے تو دل چیر کر کے رہ جائے کہ یہ کیا ظلم ہے بھائیوں کا میری طرف، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کیا اور معافی کا اعلان کیا۔ میرے دوستو، ہاں اللہ نے رمضان دیا، اعمال کیے اور اللہ نے تقوی پیدا کیا، ایمان اعمال کا نور دل میں اترا۔ ہاں اب دل نرم ہوئے ہیں، دل کے اندر اللہ نے نرمی پیدا کی ہے۔ ہاں اس نرمی کا فائدہ اٹھائیں، عید کا موقع ہے، خوشیوں کے دن قریب آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خوشی غمی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان اس میں مل جاتا ہے، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، روٹھے ہوئے مل جاتے ہیں، منانا آسان ہوتا ہے، ایک دوسرے کا دل جیتنا آسان ہوتا ہے، طریقہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، موقع اللہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں عید کا موقع ہے، روٹھے ہوئے ہیں بہن بھائیوں سے، ان بھائیوں کے بعد تحفے تحائف لے کر کے جائیں، گلے ملنے، سینے ملنے، ایک دوسرے کے دلوں سے اپنے آپ کے لیے حسد بغض نکال کے ختم کر لیں، معافیا مانگ لیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، سال بھر کے بعد جا کر کے عید آتی ہے۔ ہاں اللہ موقع عطا فرما رہے ہیں، ہم اس موقع کو فائدہ غنیمت سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا۔ ہاں اب ہم اپنے ان جس طرح دیگر اعمال ساری چیزیں ہم نے کی تو صلہ رحمی ایک بہت بڑا عمل ہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اپنے حق کو معاف کر دینا، اللہ کے رسول نے فرمایا صل من قطع، جو توڑ رہا تھا آپ اس سے جوڑ لیں۔ ہاں آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، اچھائی سے بدلہ دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ہاں عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور حسن سلوک کرنے والے کو اللہ مقام بلند عطا فرماتا ہے۔ نبی کی صفات میں سے ہے، انبیاءوں کی صفات میں سے ہے۔ ہاں میرے دوستو، اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو منا لیں، جو آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کے عاجزی اختیار کرتا ہے، جو قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ ہاں ہم قدم آگے بڑھائے، دوسرے کے آگے بڑھنے کا انتظار نہ کریں۔ اللہ نے یہ سمجھ آپ کو دے دی، اللہ نے یہ بات آپ کو سلجھا دی، آپ کے دل میں آ گئی، اب آپ اس پر عمل کرتے جائیں۔ عید کا موقع ہے، ہم اس موقع کو غنیمت جان کر کے اپنے عزیز اقارب سے جو روٹھے ہوئے ہیں، جو بچھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو منانے کی فکر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔